کر چکے ہیں، یہ چھٹا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم دیوبندی ملا زاہد الراشدی جو ہیں ان کی باتوں کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے اور کس قدر جھوٹ اس میں شامل کیا گیا ہے اور دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ دو تین سوالات اس وقت جو قادیانیت کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں، شروع سے سوالات ہیں، ان دو تین سوالات کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ قادیانی کہتے ہیں ان کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مہدی یا امام مقتدی پیشوا تسلیم کر کے ان کے پیروکار ہیں، وہ قادیانی کہلاتے ہیں۔ ان کے دو حصے ہیں، ایک قادیانی اور ایک لاہوری۔ اس تقسیم کی طرف جائے بغیر میں پہلا سوال جو پہلے بھی کیا گیا تھا کہ قادیانی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آج کل یہ عام سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان کہلانے کے لیے قرآن پاک کو اللہ کو ماننا، قرآن پاک کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، بیت اللہ کو ماننا، یہ علامت سمجھی جاتی ہے، اور جو لوگ ان پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان کہے جاتے ہیں۔ تو قادیانی حضرات ان تینوں چاروں پر ایمان اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اپنے دعوے کے اعتبار سے، رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، اور بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ جب مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی حکومت سے یہ تقاضا کیا تھا کہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو، قادیانیوں کو سرکاری دستاویزات اور کاغذات میں مسلمانوں کا حصہ شمار کرنے کے بجائے ایک الگ کمیونٹی کے طور پر، ایک الگ غیر مسلم کمیونٹی کے طور پر اس کا شمار کیا جائے، مسلمانوں کے کھاتے میں ان کو اندراج نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ شمار نہ کیا جائے۔ اس وقت یہ سوال کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے، جو کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، یہی سوال کیا تھا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اس کی تفصیلات پہ جانے کے بجائے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس مسئلے پر کہ قادیانیوں کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر پنڈت جواہر لال نہرو اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت، معروف خط و کتابت ہے، شائع شدہ ہے، انگلش میں پھر اردو ترجمہ بھی چھپا ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی بنیادی بات کہی تھی کہ نبی اتھارٹی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اقبال نے وہاں کیا کہا تھا اس کو ابھی ہم سنتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، چونکہ اس نے اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا ہے، اپنا کو بڑا بابا مانتا ہے یہ اس کو، تو اس بارے میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اقبال جو ہے وہ احمدیت سے بہت متاثر تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اقبال نے خود بھی بیعت کی تھی اور اقبال کے والد صاحب نے بھی بیعت کی تھی، اور اس کے جو ہے وہ والد کے بھائی نے بھی بیعت کی تھی، اور اس کا جو کزن ہے وہ تو ساری زندگی احمدی مسلمان رہا ہے، جو بعد میں اس کے بچوں کا گارڈین بھی بنا تھا، اور اس کے والد کا وہ بھائی جس کے خرچے پہ یہ پلتا رہا ہے اقبال، اور اس کے خرچے پر اس نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم وغیرہ، اور یہ یورپ گیا ہے، وہ احمدی مسلمان تھا۔ اب ایک بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سن 1908 میں فوت ہو گئے تھے، یعنی آپ نے سن 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی تھے، وہ وفات پا چکے تھے، اور اقبال جو ہے یہ اسی عرصہ کے اندر، میرا خیال ہے سن 1905-6 کے قریب یہ یورپ میں گیا تھا،
اور اس کے بعد سن 1911 10-11 کے اندر اس کا ایک بیان بڑا مشہور ہے. اس کے دو باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو اس نے کہا تھا کہ اگر اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ کسی نے دیکھنا ہے تو وہ قادیان میں جا کے دیکھے. دوسرا اس نے کہا تھا کہ اس زمانے میں اسلام کو اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے ہیں. اور اس کے بعد بھی سن 1927 کے اندر 1927 کے اندر جو اقبال نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کی بنائی گئی ایک تنظیم کشمیر کمیٹی جو ہے، اس کے اندر یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور دوسرے خلیفہ جماعت احمدیہ کے مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے یہ کام کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سن 1927 میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی. اب یہ جو مخالفت کی بات ابھی زاہد الراشدی دیوبندی ملا نے کی ہے، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ وہ سن 1935 میں شروع ہوئی. وہ جو مخالفت اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ ہے اور جو حکومت سے مطالبے کا ڈرامہ ہے، یہ 1935 میں شروع ہوئی. اور اس کی وجہ وہی کشمیر کمیٹی تھی جو سن 1927 میں قائم ہوئی. اور 1927 میں قائم ہونے والی کشمیر کمیٹی نے کشمیر کے مسلمانوں کی بہترین مدد کی اور مسلمان وکلاء نے جا کر وہاں ان کے کیس لڑے اور بہت زیادہ امداد ان کی. اس وقت بھی ایک دیوبندیوں کی جماعت تھی، اس کا نام تھا احراری جماعت. یہ احراری جماعت دیوبندی جو کہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، کانگریس نے ان دیوبندیوں میں سے ایک مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے جماعت بنائی، اس کا نام تھا احراری جماعت. اس احراری جماعت کے کہنے پر اقبال نے سن 1927 میں قائم ہونے والی اس کشمیر کمیٹی میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خود اس نے کام کرنا شروع کیا اس کے تحت، لیکن چونکہ اس قابل ہی نہیں تھا اور وہ خود اس کا صدر بن گیا، لیکن چونکہ قابلیت ہی نہیں تھی، نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی عقل تھی، نہ سوچ تھی، نہ کوئی سیاسی وجدان تھا، نہ کوئی اس کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی ٹیم تھی. تو پھر کیا ہوا جناب کہ اس کے بعد وہ کمیٹی مردہ ہو گئی، کوئی کام نہ کر سکی. اب چونکہ پہلی جنگ عظیم جو سن 1618 میں بنی تھی، اس کے بعد انگریزوں نے آہستہ آہستہ یہ کوشش کرنی شروع کی کہ مقامی، پہلے صرف انگریز ہی حکومت کرتے تھے ہندوستان کے اندر، لیکن بعد میں انہوں نے کوشش کی کہ مقامی جو لوگ ہیں اکثریت میں ان کے نمائندوں کو بھی وائس رائے کی جو کابینہ ہے اس میں جگہ دی جائے. وائس رائے کی جو کمیٹی ہے یا جو اس کی جو حکومت کے اندر وائس رائے جیسے وزیر اعظم ہے، اس طرح ایک عہدہ تھا اس وقت. اس میں اب ہندوستان کے اندر بڑے بڑے 2-3 گروہ تھے. مثال کے طور پر سب سے بڑے تو ہندو تھے، اس کے بعد مسلمان تھے. تو مسلمانوں کے نمائندے کو جب چننا تھا انہوں نے، تو مسلمان نمائندہ جو کہ اس وقت سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والا ان کو نظر آیا، جس کو یہ وائس رائے کی اس کونسل کا حصہ بنوانا چاہتے تھے، جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے، وہ تھے جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب. اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان تھے. چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احمدی مسلمان تھے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی انہوں نے بیعت کی تھی اور آپ سے ملے بھی ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کو صحابی بھی سمجھتے ہیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا گیا اس مسلمان ممبر کے طور پر وائس رائے کی کمیٹی کا ممبر منتخب کرنے کے لیے. اب کیا ہوا؟ وہی احراری جنہوں نے کشمیریوں کی مدد کے لیے بنائی گئی کشمیر کمیٹی میں سیاسی ساز باز کر اس کو توڑوایا
اور اقبال کے کان بھرے. اقبال چونکہ کانوں کا کچا تھا، اپنا دماغ تو اس کا کام اتنا کرتا نہیں تھا. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لائی لگ ہونا، کہ جو کسی نے کہا ہے بس وہ اس طرف کام شروع کر دیا. اور خود کام چور تھا، کام کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کے بیٹے نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو اس لیے وہ کوئی آسانی چاہتا تھا کہ آسانی سے بس مجھے پیسے کہیں سے آتے رہیں. تو وہ خود وائس رائے کی کمیٹی کا ممبر بننا چاہتا تھا. چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور ذہین اور قابل سیاستدان اور مسلمان کی جگہ پر. یہی وجہ بنی. اور یہ جو وائس رائے کا میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہاں مسلمان ممبر کے طور پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جانا تھا، یہ 1935 کا واقعہ ہے. یہ 1935 کا واقعہ ہے. تو احراریوں نے اس کو لتی لگائی، پنجابی میں کہتے ہیں لتی لگانا، یعنی اس کو کہا کہ ہم تمہیں اقبال کو ممبر بنوانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے. چونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے مقابلہ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن سکتا، کیونکہ گول میز کانفرنس کے اندر چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی موجود تھے اور اقبال بھی موجود تھا. اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اقبال وہاں چپ کر کے بیٹھا رہا، اس نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. اور وہاں جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہی کرتے رہے تھے. اس لیے ان کو پتا تھا عام مسلمانوں کو کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے مقابلے میں اقبال اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو وائس رائے کی کونسل میں مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر بھیجا جائے. تو اس کا احراریوں نے، اور احراریوں کو یہ بھی پتا تھا کہ احمدی مسلمان نہ تو بکتے ہیں، نہ ہی ان کی چالوں میں یہ آتے ہیں، نہ ہی وہ کانگریسی ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کا کام کریں گے. تو انہوں نے اقبال کو لالچ دی، تاکہ اقبال نے پھر کیا کیا 1935 میں یہ کہہ دیا کہ چونکہ احمدی جو ہے یہ الگ کمیونٹی کے طور پر رہتے ہیں، اس لیے حکومت ان کو ہم سے الگ کر دے. اور اس کا مقصد اندر سے کیا تھا؟ مفاد پرستی، ذاتی فائدہ، حالانکہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا تھا. اور وہ یہ مطالبہ کر دیا جی احمدی مسلمانوں کو ایک الگ یونٹ کے طور پر بنا دیا جائے اور ہمیں مسلمان سمجھا جائے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ پھر اقبال جو ہے وہ اس کونسل کا ممبر بن جاتا. لیکن اقبال کا چونکہ یہ کام غلط تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. خود کانگریسی ملا جو ہے اس نے اس کی مخالفت کی کہ وہ اپنی طرف سے چاہتا تھا کہ وہ کانگریس چونکہ سارے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اور سکھوں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتی تھی، تو اس نے پھر اقبال کی مخالفت کی کہ یہاں ہم اتحاد چاہتے ہیں تاکہ ہم انگریزوں کے خلاف کچھ کام کر سکیں، اور تم فساد کر رہے ہو، تم غداری کر رہے ہو. جو بھی اس نے پھر ان کی خط و کتابت ہوئی. تو یہ میرے خیال میں بتانا ضروری تھا کہ یہ بات چیت کیوں ہوئی. اب سنتے ہیں کہ زاہد الراشدی صاحب کیا کہتے ہیں، اور اس پر پھر میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کروں گا. یہ جو باتیں ہیں یہ مشہور ہیں. مزید اس پر اقبال پر الگ سے کسی وقت پروگرام کریں گے، آپ کو اس کی مزید تفصیل سے دکھائیں گے. اگر کسی کو کوئی شک ہو تو میں ہر چیز کا سکین حوالہ دینے کو تیار ہوں. نبی کا بنیاد رسول اور نبی کا بنیادی منصب یہ کہ وہ اتھارٹی ہے. اللہ کے بعد سب سے فائنل اور آخری اتھارٹی نبی ہے، اور فائنل اتھارٹی ایک ہی ہوتی ہے. نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے. نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے. اتھارٹیاں دو نہیں ہوتی. اگر نئی اتھارٹی آ گئی ہے تو پہلی کا دور ختم ہو گیا ہے. نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر لحاظ سے حرف آخر مانا جائے. یہ نبی کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میرے علاوہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوگی. تو علامہ اقبال نے کہا کہ نئی اتھارٹی تسلیم کرنے سے سسٹم بدل جاتا ہے. دنیا کا معروف اصول ہے. نئی اتھارٹی دیکھیں، میں ایک بات عرض کیا، دو اتھارٹیاں نہیں چلتی. فائنل اتھارٹیاں کبھی دو نہیں ہوئی. فائنل اتھارٹی ادارے میں ہر شعبے میں ایک ہی ہوتی ہے. کسی ادارے کے دو جنرل مینیجر برابر اختیارات کے نہیں ہوتے. کسی ملک کے دو افراد، چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے. صدر اور وزیر اعظم میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے، اور ہر ملک کے نظام میں چیک اینڈ بیلنس ہے. فائنل ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. رکھا ہوا ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے؟
یعنی کہ دو نبی تو ان کے گھر میں موجود تھے، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ یہ دونوں حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ ابھی تک جو انہوں نے رام کہانی سنائی ہے، جس کو انہوں نے عقلی دلیل کا نام دیا ہوا ہے، اس سے اب یہ بتائیں کہ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں جب ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق آئے تو کیا اتھارٹی بدل گئی؟ کیا ان کا دین بدل گیا؟ کیا حضرت اسماعیل اور اسحاق کے ہوتے ہوئے جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تو کیا اتھارٹی بدل گئی؟ کیا ان کا دین الگ ہو گیا؟ کیا نئی امت ان کو بنانی پڑی؟ اور پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبی بنے، اور اسی طرح حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبی بنے، تو کیا ان کے 5 الگ الگ دین تھے؟ یہ جو 5 لوگ میں نے بتائے ہیں، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یعقوب اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا ان کے 5 الگ الگ دین تھے؟ 5 الگ الگ اتھارٹیاں تھیں؟ 5 الگ الگ امتیں تھیں؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہی دین سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ایک ہی امت تھی اور ایک ہی پیغام تھا۔ تو اس لیے یہ اقبال کا بالکل جھوٹا اور کھوکھلا فلسفہ ہے، جو اس نے اپنی ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف استعمال کیا تھا، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی جو ہیں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی نبی بنا دے۔ تو اب بتائیں کہ یہاں 2 اتھارٹیاں موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ 2 نبی موجود تھے یا نہیں تھے؟ اب ان دونوں میں جو ہے وہ فرق تو تھا، ظاہری بات ہے، دونوں کی بالکل ایک اتھارٹی تو نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی نمبر 1 تھی، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی نمبر 2 تھی۔ اور سمجھ لیں کہ یہ اگر مینیجر تھے تو یہ جنرل مینیجر تھے، تو یہ اسسٹنٹ مینیجر تھے، یہ انسپیکٹر تھے، یہ سب انسپیکٹر تھے، لیکن تھے دونوں نبی۔ اس لیے یہ اقبال کا یا زاہد الراشدی صاحب کا جو من گڑت ایک فلسفہ ہے، بالکل کھوکھلا ہے، اور یہ قرآن کریم سے اور اس انبیاء کی تاریخ سے بالکل جھوٹا اور من گڑت اور بوگس ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور ان کی جو مخالف اور دشمن اور منکر ہیں، ان کا سہارا اسی طرح کے گھر ہیں جو بالکل مکڑی جیسے ہیں، اور اسی طرح کی ان کی دلیلیں ہیں جو خالی پھونک مارنے سے اڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ میں نے مثالیں دے دی ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ اب بتائیں کیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور تھا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور تھا؟ کیا ان دونوں کی امتیں الگ الگ تھیں؟ کیا ان کو اپنی امتوں کا نام الگ رکھنا پڑا؟ کیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتے، اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ بالکل جاہلوں والی باتیں ہیں یہ جو کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے۔ اب یہ لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر اپنا نام عالم دین رکھتے ہیں اور علامہ کہلاتے ہیں، ان کی عقل کا حال دیکھ لیں کہ اقبال جو دنیا دار بندہ تھا، دین کو صرف اس نے استعمال کی ہے اپنے فائدوں کے لیے، اس کی فلسفوں کو، جس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، جو احادیث کو کہتا تھا کہ یہ فارسیوں کی خرافات ہیں، جو کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور کسی مہدی کا آنا یہ بھی فارسیوں کے خیالات ہیں اور بالکل ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا قائل نہیں ہے وہ تو کافر ہے۔ تو کافر کو بھی یہ رحمت اللہ علیہ کہنے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہماری مخالفت میں کبھی غلطی سے اپنی ذاتی مفادات کے لیے بولا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے اور ایک ہی علاقے میں موجود تھے۔ اور بتائیں کہ کیا ان کے دین الگ الگ تھے؟ کیا ان کی امتیں الگ الگ تھیں؟ بالکل نہیں، ایک ہی دین تھا، ایک ہی پیغام تھا۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں بس ابھی حضرت یحییٰ کا نبی ہونا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح کی من گھڑت ان کی دلیلیں ہیں، پہلے بھی میں یہ کہتا رہا ہوں، چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نام تھا جی یہودیت، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نام تھا جی
عیسائیت، تو دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نیا دین بنانا پڑا، یہ یہودی کہلائے اور یہ عیسائی کہلائے۔ اب یہ بھی بالکل بچوں والی مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو بے شمار نبی آئے ہیں، اور ان نبیوں کے آنے سے کوئی دین نہیں بدلا، وہی دین رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں کے درمیان تو داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ ابھی انہوں نے ایک اور بہانہ بنانا ہے، وہ بھی میں ابھی ختم کر دیتا ہوں، اس وقت دوبارہ میں آپ کو یاد کروا دوں گا کہ یہ انہوں نے بہانہ بنایا جی وہ جی شرعی نبی ہو نا، شریعت والا نبی ہو، تو شریعت والا نبی جو ہے اس کے آنے سے دین بدلتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ داؤد علیہ السلام بھی کو بھی تو آپ شریعت والا نبی مانتے ہیں، تو پھر کیا داؤد علیہ السلام کے دین کا کیا نام تھا وہ بتا دیں۔ تو بہرحال یہ سب کچے بہانے ہیں ان کے، آگے سنتے ہیں، پھر میں آپ کو مزید اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خط و کتابت کے حوالے سے میں جدید تعلیم یافتہ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اس کو اس تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خط و کتابت کا اور علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کریں، تاکہ علامہ اقبال کا موقف سمجھ میں آئے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں شمار کرنے کی مخالفت کیوں کر رہے تھے، اور انہوں نے انگریزوں سے کیوں مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو مرضی لکھے، الگ لکھے، غیر مسلم کمیونٹی لکھے، جو اس عنوان سے یاد کریں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کو ایک رجسٹر پہ، ایک صفحے پہ، ایک پیج پر شمار نہ کیا جائے۔ ہاں جی، وہ میں نے پہلے آپ کو وجہ بتائی تھی، اور یہ دیکھ لیں یہاں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا یہ پیج ہے، ویکیپیڈیا پر یہ پیج پڑا ہوا ہے، یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہیں، اور اس میں اگر آپ اس پیج کے اوپر جا کر سرچ کریں گے وائس رائے، تو آپ یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کیریئر کے اندر کہ فرام 1935 to 1941 he was a member of the executive council of Viceroy of India. سر ظفر اللہ خان prepared a note on future of وغیرہ وغیرہ، وہ لمبی ہے، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، اقبال کی بیچارے کی کیا اوقات ہے کہ وہ جو ان کی خدمات ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ 1935 کے اندر آپ چیک کریں، وہ ساری خط و کتابت شروع ہوئی ہے، اور وہ احراریوں کے کہنے پر اقبال نے اسی لیے مخالفت کی کہ اقبال کو اس ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بنا دیا جائے۔ تو 35 کے بعد وہ بیچارہ اللہ کی کرنی سے بیمار ہوا، 38 تک وہ بیمار رہا، گلے کی بیماری اس کو لگ گئی، اور 38 میں وہ مر گیا اقبال۔ اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرے جیسے وہ بہتر سمجھے۔ تو یہ 35، 36، 37، 38، تو اس کے بعد اس نے کیا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب اللہ کے فضل سے بعد میں زندہ رہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن 1985 میں جا کر وفات پائی ہے، انہوں نے 92 سال کی عمر میں، اور بے انتہا مسلمانوں کی، عربوں کی اور پاکستان کی خدمت انہوں نے کی ہے، اور وہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس وقت وہ نہیں ہے وقت کہ اس کا بیان کیا جائے۔ تو یہ میں آگے آپ کو سناتا ہوں ان کی بات، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماضی کی تاریخ بھی یہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لاتے رہے، نبی کے آنے سے نیا مذہب کا آغاز ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، ہود علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، صالح علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، لوط علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا۔ یہ مذاہب کا، اور نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا رہا ہے۔ دنیا کے معروف مذاہب کو دیکھ لیں، یہود، ہاں ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، بتایا ہے، کہتے ہیں جی نبی کے آنے سے مذہب بدل جاتا رہا ہے۔ نبی تو 1,24,000 آئے ہیں، تو کیا دنیا میں 1,24,000 مذاہب ہیں؟ اب بتائیں نا آپ ہمیں، میں نے مثالیں دی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کون سا مذہب تھا، اور بعد میں جب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، تو ان کے مذاہب کون سے بدل گئے تھے اور ان کا کیا نام تھا؟ بس جھوٹ گپ چھوڑ دی ہے، عوام بھی چپ کر کے سن لیتی ہے، اور ان سے پوچھتی نہیں کہ جناب زاہد الراشد صاحب ہمیں بتائیں نا کہ انبیاء کے کون سے مذہب تھے۔ اور یہ جو فارمولا آپ نے ایجاد کیا ہے، اس کو ثابت بھی کبھی کر کے دکھائے نا، اسی لیے تو یہ کبھی جواب نہیں دیتے، جھوٹ بولا اور اعتراض کیا اور بعد میں غائب ہو گئے۔ آپ لالٹین لے کے ان کو ڈھونڈیں، جناب آئیں، آپ کو جواب ہم نے دیا ہے اس کا تو جواب دیں، نہیں پھر کسی دوسرے پروگرام میں بیٹھیں گے اور یہی جھوٹ بول رہے ہوں گے جس کا ہم بار بار جواب دے چکے ہیں۔
اس لیے یہودی کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو میں بھی مانتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو میں بھی مانتا ہوں، الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں، احترام کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں۔ تو کیا مجھے دنیا کے کسی فورم پر یہودی اللہ نہ کرے کہ میں ایسا کروں، لیکن دنیا کے کسی فورم پر یہودی کہلانے کا حق ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہوں کہ مجھے یہودی تسلیم کیا جائے، نہیں کریں گے۔ عیسائی کہا جاتا ہے اسے، مسیحی یا عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ، عیسائیوں سے زیادہ مانتا ہوں، اصل انجیل کو بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ بلکہ میری تو تمنا اور دعا رہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک مجھے ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے کیمپ میں کھڑا کرے۔ وہ کیسے کرے گا بھئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، وہ آسمان پر گئے نہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، نہ آپ نے اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ جس مسیح کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی تو آپ جھوٹ بول بول کر قرآن کی مخالفت کر کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض سچ مچ وہ مسیح بھی آ جائے تو اس کی بھی آپ نے مخالفت ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ تو قرآن کو مانتے نہیں، نہ آپ اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر بھی، قرآن پر بھی۔ خواہش بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، تو زیادہ مانتا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود میں مسیحی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ اور غور فرمائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور انجیل تورات پر ہاں یہ دیکھیں نیچے پھر انہوں نے لکھا ہوا ہے نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے۔ تو اب قرآن کریم کی یہ آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے، لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے قرآن سے دور لے کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے سورت 5ویں سورت ہے، سورت المائدہ 44 نمبر 44 نمبر اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تورات جب اتاری تھی اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی کے ذریعے نبی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اسی تورات کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہم شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں طے روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اگر اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے پر نہ بیچو۔ یہی ہم آج کے ان یہودیوں کو کہتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کو، مولویوں کو، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ذرا ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیات کو نہ بیچو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو معلومات دی ہیں اس کو نہ چھوڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی پکا کافر ہے۔ تو بتائیں آپ کیوں اللہ کے نازل کرنے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے بعد نبی آئے جنہوں نے اسی تورات کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کیا اور کوئی نیا دین نہیں انہوں نے بنایا، یہ سیدھا چھلانگ لگا کر حضرت موسیٰ سے آپ حضرت عیسیٰ پر کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کا مقصد ہے دھوکہ دینا لوگوں کو۔ آپ کو بھی پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی بھیجے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے نبی آئے۔ تو کیا ان نبیوں کے آنے سے کیا وہ دین بدل گیا تھا؟ اگر نہیں بدلا تو وہی ہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام امتی نبی بن کر آئے ہیں تو کوئی دین نہیں بدلا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبیوں کے آنے سے جو اسی شریعت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، دین نہیں بدلا تھا۔ اور ہم تو کہتے ہی یہ ہیں، اس میں تو ہمارا اختلاف ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی اور قیامت تک یہی شریعت چلے گی۔
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی شریعت کی طرف آپ کو بلاتے ہیں. میں بھی دیکھیں آپ کو اس قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. آپ قرآن کے الٹ تعلیم دے رہے ہیں کہ جی جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو دین بدل جاتا ہے. تو بتائیں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ جو ہزاروں نبی آئے تو کیا دین بدل گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین الگ الگ تھا؟ کیا موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا دین الگ الگ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یہ من گڑت اصول ہے جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آگے سنیں پھر آگے چلتے ہیں. ایمان رکھنے والے لوگ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مان لیا وہ پہلوں سے الگ ہو گئے، نیا مذہب بن گیا. موسیٰ علیہ السلام تورات، عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو ماننے والے لوگوں میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مان لیا وہ الگ مذہب بن گئے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو نبی مسلسل آتے رہے یا مذہب نہیں بدلتا رہا. دیکھیں مذہب صرف ایک ہے، وحی نبی، ایک ہے ساتھ کتاب و شریعت. نبی صاحب شریعت آئے گا مذہب بدل جائے گا، پہلی شریعت اور ہوگی، یہ شریعت اور ہوگی. یہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ جھوٹ بولا تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ جناب پھر یہ نبیوں کے آنے سے مطلب کیوں نہیں بدلا؟ تو یہ نیا بہانہ انہوں نے گڑا ہے. اب اس بہانے کو بھی جھوٹ میں ثابت کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے ایک ملا ہے ویب سائٹ، یہ ہے، یہ دیکھیں، محمد نواز مین لیٹر ٹو پنڈت جواہر لال نہرو اباؤٹ دی احمدیز 21 جون سن 1936 بائی علامہ اقبال. اس میں یہ دیکھیں کہ یہ پہلے جو اقبال نے سب سے خط لکھا ہے وہ 1935 کا ہی ہے، جو اس نے ماڈرن ریویو کلکتہ میں لکھا تھا. ٹھیک ہے جی، 1935 میں. اور میں نے ابھی دکھایا ہے کہ 1935 میں ہی وہ وائسرائے کی کونسل میں ممبر بننے کا معاملہ چلا تھا، اور اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا اقبال کہ یہ احمدی مسلمان چودھری ساری ظفر اللہ خان صاحب کو مسلم نمائندہ بننے سے روک سکے وائسرائے کی کونسل کا. تو اس نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا کہ جناب یہ تو الگ ہیں. تو اس کو اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آیا. حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کو بھی سن 1908 سے لے کر 1935 تک دیکھ لیں، کوئی 20 سال ہو گئے تھے. تو تب تک اس نے یہ بات نہیں کی. تو 1935 میں جس وجہ سے اس نے بات کی ہے وہ میں نے بات آپ کو دکھا دی ہے. تو اس کا بہانہ جو ہے ابھی لنگڑا بہانہ کہ جناب جب شریعت والا نبی آتا ہے تو پھر جو ہے وہ بدل جاتی ہے جناب. تو شریعت والا نہ ہو تو پھر نہیں بدلتی. تو میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شریعت تھی، ٹھیک ہے جناب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک شریعت تھی، اور انہوں نے زبور جو ہے وہ ان کی شریعت کا نام تھا زبور. ٹھیک ہے جی. تو اب مجھے آپ نے بتانا ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آئے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی آپ کے خیال میں ان کی جو شریعت ہے وہ تھی انجیل. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے مجھے زاہد الراشدی صاحب یا آپ کے کسی ماننے والے نے مجھے بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے خیال کے مطابق دین تھا یہودیت، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زبور کی شریعت لائے تو ان کا کیا دین تھا وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ان کے دین کا کیا نام تھا، ان کی امت کا کیا نام تھا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں جی ان کا دین عیسائیت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بے شک وہ شریعت بھی لے کر آئے تھے، آپ ان کا نیا دین نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو یہ بہانہ آپ کا جو ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ آپ ایک بندے کو شریعت والا نبی مانتے ہیں لیکن اس کے آنے سے کوئی نیا دین بننا نہیں مانتے. ایک بات. دوسری بات، ان کا خود عقیدہ ہے کہ سب نبیوں کا دین اسلام ہی تھا، کسی نبی نے کوئی نیا دین پیدا نہیں کیا. یہ جو نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ تو نہ مشرک، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا. یہ تو ان لوگوں نے خود اپنے یہ معاملات الگ بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعلیم تو یہ نہیں تھی کہ تم یہ نئے دین بناؤ، تم یہودی دین بناؤ یا تم عیسائی دین بناؤ. یہ اللہ کے حکم سے تو نہیں بنے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا نبی موسیٰ ہے، تم یہودی دین بنا لو، تمہارا نبی عیسیٰ ہے، تم اب عیسائی دین بنا لو. یہ اللہ نے تو نہیں بنایا، یہ تو انہوں نے خود بنائے. بلکہ جو اللہ کی تعلیمات تھیں، جو توحید کی تعلیم اصل انبیاء لے کر آتے تھے، وہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو الگ پہچان بننی پڑی. تو ہم تو اسی شریعت کو مانتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، احمدی مسلمان، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی کو ہم آخری شریعت مانتے ہیں.
اس لیے آپ کی یہ دلیل بالکل بودی ہے، اور دلیل کہنا ہی دلیل کی توہین ہے، یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، یہ ایک دھوکے بازی ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، پھر اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں، اور باتیں یہی یہ کرتے رہے ہیں کافی دیر تک، یہی غلط بات یہ آگے دہراتے رہے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کے ماننے والے بھی کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں میں صاحب شریعت ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کوئی بھی نہیں کہتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ شریعت والے نبی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں زاہد الراشدی صاحب۔ تو یہی ان کا کام ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دیا ہے جھوٹ بولنے کو، اور یہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول سناتے ہیں کہ جناب جھوٹ بولنا گوں کھانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے بابوں نے کہا ہوا ہے جہاں ضرورت پڑے سری جھوٹ بول جاؤ۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سری جھوٹ بول رہے ہیں، احمدی سارے جانتے ہیں، جو مرتد ہو چکے ہیں وہ بھی کبھی نہیں کہتے کہ جی ہم ان کو شریعت والا نبی مانتے تھے، ہم تو آخری شریعت قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے جتنے احکام ہیں ہم ان کو حتمی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ نہ ان میں سے کوئی حکم کم ہو سکتا ہے، نہ کوئی حکم زیادہ ہو سکتا ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ منسوخی ہو سکتی ہے۔ تو آپ میں تو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، کچھ کسی کو ناسخ مانتے ہیں، کوئی کسی کو منسوخ مانتا ہے، تو آپ شریعت کو بدلتے رہتے ہیں، ہم تو قرآن کو آخری شریعت مانتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اور کوئی آپ نے حوالہ نہیں دیا، کوئی آپ نے ایسی چیز پیش نہیں کی۔ نبی اور شریعت کے آنے سے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہودیت کے بہت بڑا حصہ عیسائیت میں منتقل ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے بہت سے لوگ وہاں سے بھی آئے، دوسرے بھی ایک نیا مذہب تشکیل پا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہودی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو پر مکمل ایمان رکھنے کے باوجود عیسائی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، اسی طرح مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول اور صاحب شریعت ماننے والے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ نیا مذہب رکھیں، ہمیں یہ نہیں، ان کا حق ہے اگر وہ کوئی مذہب بناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن ٹائٹل نیا کریں۔ بات ٹائٹل کی ہے۔ جی یہاں تک آپ نے ان کی بات سن لی ہے کہ وہی بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ چونکہ جی نیا نبی آ گیا ہے، نئے نبی سے دین بدل جاتا ہے، اس کا غلط اور جھوٹا ہونا میں نے کافی دفعہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی، یہ خود ایک اور اہم بات ہے کہ یہ نبی اور رسول میں فرق سمجھتے ہیں۔ ان کے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی وہ ہے جو پچھلی شریعت پر عمل کرے، اور رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور یہ مانتے ہیں کہ صرف رسول جو ہے، اب میں نے بتا دیا ہے کہ یہ رسول مانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، لیکن شریعت نئی نہیں مانتے۔ اب ایک اور بات اس میں اہم ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق شریعت والے نبی تھے، شرعی نبی تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کا آنا بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ ان کے آنے سے کوئی نیا دین، نئی شریعت پیدا ہوگی۔ وجہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں کہ جی وہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جائیں گے، یعنی کہ نئی قسم کی نبوت ان کو ملے گی۔ یہ ان کا یہ دعویٰ کہ کسی کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی، یہ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے وہ شریعت والے نبی تھے، بعد میں وہ غیر شریعت والے نبی بن جائیں گے۔ پہلے وہ رسول تھے، بعد میں وہ نبی بنیں گے، تو یہ بھی نئی قسم کی شریعت کی نبوت ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ انہی کے اپنے دعوے کے مطابق اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا تابع نبی آئے تو پھر ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کا یہ اصول غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہ اسی شریعت کے تحت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ آگے سنتے ہیں جی۔ مذہب الگ ہے، شریعت الگ ہے، نبی الگ ہے، سارا نظام الگ ہے، لیکن ٹائٹل پہلے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک کمپنی ہے، فرم ہے، 100 سال سے کام کر رہی ہے، اس کا ایک نام ہے، ٹریڈ مارک ہے، مونوگرام ہے، اس میں اس کی ساکھ ہے، مارکیٹ اس کے مونوگرام کو پہچانتی ہے، اور اس کے ٹریڈ مارک کو پہچانتی ہے، نام کو پہچانتی ہے۔
اس فرم میں سے 10 آدمی 15 آدمی الگ ہو کر نئی فرم بلانے حق ہے ان کا، بلا لیں، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن نئی فرم پرانی فرم کا نام استعمال نہیں کرے گی، ٹریڈ مارک استعمال نہیں کرے گی۔ اب قرآن حدیث ساری دلیلیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ان کو ملا، جو بھی بات انہوں نے کی ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت اور عقل کے خلاف ثابت ہوئی ہے۔ تو چونکہ قرآن حدیث ان کو جھٹلاتا ہے تو اب آپ کے سامنے یہ چلے گئے ہیں ایک کمپنی کی مثال پر، جی کمپنی میں سے 10 بندے الگ ہو کر اگر ایک نئی کمپنی بنائیں تو پہلی کمپنی کا نام وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ نیا نام رکھیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مثال کے مطابق ایک کمپنی تھی، اس کا نام تھا اسلام، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس میں سے 10 بندوں نے نکل کر دیوبندی مذہب بنایا تو وہ دیوبندی مذہب جو ہے وہ اپنا الگ نام کیوں نہیں رکھتا؟ وہ اسلام کا نام کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیوبندی مسلمان کیوں کہتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کمپنی سے الگ ہو گیا، اس کمپنی کے عقائد کچھ اور ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، دیوبندی کچھ اور کہتے ہیں، تو یہ دیوبندی پھر اسلام کا نام اسی کمپنی کے فارمولے کے مطابق کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد وہابی ہیں، وہابی الگ ہوئے اور وہابیوں نے اپنی ایک الگ کمپنی بنائی، تو وہابی اپنا الگ سے اس کمپنی کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے آپ کو وہابی مسلمان یا اہل حدیث مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ان کا بھی اس حقیقی اسلام اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں کچھ لکھا ہے، وہابی کچھ کہتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ ہیں، شیعہ نے اپنی الگ کمپنی بنائی اور انہوں نے الگ ہی پروڈکٹ بنائی۔ مثال کے طور پر کوکا کولا اگر اسلام ہے تو یہ شیعہ نے کوکا کولا میں اگر فرض کریں 2 چیزیں پڑتی تھیں تو شیعہ نے اپنی 36 چیزیں اندر ڈال کر تو اس کا نام کوکا کولا رکھ لیا۔ یہاں دیوبندیوں نے اپنی 48 چیزیں ڈال کر تو اس کا نام اسلام رکھ لیا۔ یہاں وہابیوں نے اپنی 96 چیزیں ڈال کر اس کا نام اسلام رکھ لیا۔ یہاں بریلوی ہیں، وہ قبروں کی پوجا کریں، وہ جو مرضی کریں، گھوڑے کو خدا کہیں، وہ بابوں کو اپنا خدا مانیں، ان سے بچے مانیں، اس سب کا نام انہوں نے اسلام رکھ لیا، یعنی اپنی 145 چیزیں کا ڈال کر انہوں نے ایک نیا کوکا کولا بنایا، اور یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ اس کمپنی کا نام استعمال کریں تو یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور احمدی مسلمان کہیں کہ ہم ان سب کے فارمولوں کو نہیں مانتے، ہم صرف وہی 2 چیزیں مانتے ہیں جو اصل اسلام میں موجود ہیں، تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اپنا نام الگ رکھیں۔ تو یہ 2 نمبری کیوں ہے؟ اگر تو ہر وہ بندہ جو اصل کمپنی سے الگ کمپنی بنا کر اس میں الگ چیزیں ڈال دیتا ہے اس کو وہ نام استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، تو دیوبندیوں کو بھی کوئی حق نہیں کہ یہ نام استعمال کریں، وہابیوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ نام استعمال کریں، شیعوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ نام استعمال کریں، بریلویوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ نام استعمال کریں۔ اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، وہ تو سیاسی ٹوپی ڈرامہ انہوں نے 1974 میں کیا تھا، ورنہ حقیقت میں بریلویوں کا امام نہ دیوبندیوں کو مسلمان مانتا ہے، نہ وہابیوں کو، نہ شیعوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کمپنیوں کا اصل کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بریلوی اصل کمپنی ہے۔ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم اصل کمپنی ہیں۔ اسی طرح شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی کے سب ہیں یہ نام نہاد لوگ ہیں، ان کا اصل کمپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دیوبندی کہتے ہیں، اسی طرح وہابی کہتے ہیں کہ ہم اصل کمپنی ہیں۔ اب جب اتنی 2 نمبر مال مارکیٹ میں موجود ہو تو کون فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے اصل کمپنی کون سی ہے؟ آپ تو خود ایک امیدوار ہیں اس کمپنی کے، آپ تو جج نہیں بن سکتے، آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اصل کمپنی کون سا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری شریعت قرآن، یہ فیصلہ کرے گا کہ اصل کمپنی کون سی ہے۔ اور ابھی قرآن سے میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کی 2 نمبر کمپنی جو مال بیچ رہی ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور احمدی مسلمان جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تو یہ وہ کمپنی ہے، یہ وہ ادارہ ہے قرآن جو کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اصل کمپنی کون سی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رجسٹر اور ٹریڈ مارک کی بات کرتے ہیں، یہ تو کمپنیوں کے رجسٹر اور ٹریڈ مارک ہوتے ہیں، کاروبار کے۔ دین کا تو کوئی ٹریڈ مارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو نہیں کہیں لکھا کہ یہ دین کا ٹریڈ مارک ہے۔ اگر ٹریڈ مارک ہو جائے تو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی کون یہ ٹریڈ مارک رکھتا ہے؟ یہ کمپنی کون سی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں مسلمان؟ اگر وہ کمپنی بریلویوں کی ہوئی
تو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی سارے کے سارے کافر، مرتد، واجب القتل اور زندیق قرار دیے جائیں گے. اسی طرح دیوبندی، وہابی دوسرے فرقوں کا حال ہے. تو آگے سنتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. مونوگرام استعمال نہیں کرے گی، نہ پرانی کب فرم والے برداشت کریں گے، تو یہ نہیں برداشت کرتا. تو باقاعدہ قانونی حق ہے نام کا تحفظ، شناخت کا تحفظ، مونوگرام کا تحفظ، ٹریڈ مارک کا تحفظ باقاعدہ دنیا کے قانونی نظام کا حصہ ہے. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہلائے، ہمارا ٹائٹل، ہمارا مونوگرام، ہمارا ٹریڈ مارک، ہمارا تعارف. نہیں جناب، آپ کا کہاں سے ہو گیا وہ؟ آپ الگ سے مامے بن بیٹھے ہیں جی، ہمارا ہمارا ہمارا. آپ کا کس دن ہوا تھا وہ؟ یہ دیوبندی تو مدرسہ دیوبند سے نکلے ہوئے ہیں. ان کو نہ بریلوی مسلمان مانتے ہیں، نہ وہابی، نہ شیعہ. وہ سب آپ کو کافر، مرتد اور زندیق مانتے ہیں. تو آپ کا کہاں سے وہ ٹریڈ مارک ہو گیا ہے؟ اگر آپ کا ٹریڈ مارک ہے تو جائیں نا یہ ساری دنیا کے اندر اقوام متحدہ میں جا کے درخواست دیں کہ جناب یہ ہم دیوبندیوں کا ٹریڈ مارک ہے. دیکھتے ہیں بریلوی آپ کو ٹریڈ مارک لینے دیتے ہیں کہ نہیں لینے دیتے. آپ پہلے خود تو اس کمپنی کے مالک ثابت ہو جائیں، پھر اس کا ٹریڈ مارک کا دعویٰ بھی کر دیں. آپ کو تو خود وہ جو ہر بندہ اپنا اپنا ٹریڈ مارک اس کو مانتا ہے. بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے، دیوبندی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. دیوبندی کہتے ہیں بریلوی اور وہابی بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے تو کہا ہے کہ آپ دنیا میں رجسٹریشن والی کمپنیاں ہیں نا، جس طرح کوکا کولا رجسٹرڈ ہے. کوکا کولا پاکستان میں تو آپ نے ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا ہے. اکثریت نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے یہ فیصلہ، سیاسی فیصلہ کر لیا. لیکن آپ دنیا میں باشعور، دنیا ختم تو نہیں ہو گئی نا. آپ عالمی عدالت میں جا کے یہ کیس کر دیں. آپ نے امریکہ کا واقعہ سنایا جی، میں وہاں گیا اور میں نے بس اس کو لاجواب کر دیا. تو آپ سارے جو 50 ملک ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف ہیں، یا آپ پاکستانی جا کے علامے جو بنتے ہیں بڑے، وہ جا کے عالمی عدالت میں جا کے کیس کر دیں کہ یہ جناب یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی اپنے مذہب کا نام اسلام نہیں رکھ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، درود نہیں بھیج سکتا، کیونکہ یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے. تو یہ آپ اپلیکیشن لکھیں نا، یا اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ یہ لکھ کر دے، پھر دیکھیں آپ کا حشر کیا کرتی ہے عقل والی دنیا. آپ نے بڑا نام اس کا عقلی دلائل رکھا ہوا ہے. استعمال نہیں کرے، اجتماع پیدا ہوتا ہے. ہاں تو اشتباہ پیدا ہوتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندی اصل ٹریڈ مارک ہے، وہابی اصل ٹریڈ مارک ہے، شیعہ اصل ٹریڈ مارک ہے، یا بریلوی. ان سب کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کہتا ہے خدا آسمانوں پر عرش پر بیٹھا ہے، زمین پر موجود نہیں. ایک کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ دیوبندی کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے. بریلوی کہتے ہیں جو یہ کہے وہ خدا کی توہین کرتا ہے، وہ کافر ہے. تو اب یہ دونوں کوکا کولا نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہی کوکا کولا ہے. اگر ہمت ہے تو کسی دن ثابت کر کے دکھائیں نا کہ دیوبندی وہ اصل کوکا کولا ہے. تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ میں اور بریلویوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کہ آپ میں سے آپ سارے فیصلہ کر لیں نا کہ آپ میں سے اصل کمپنی کون سی ہے، تو پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ غلط ہے اور ہم اصل کمپنی ہیں، ہم اسلام کے اصل نمائندے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو بحث ہے. ہمیں حق حاصل ہے قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، کہ اپنے نام. ہاں بالکل، آپ کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی اخلاقی حق حاصل ہے. یہ احمدی مسلمانوں کے بھی اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہے. ہم کہتے ہیں ہم اصل مسلمان ہیں، آپ 2 نمبر مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کے بابے کہتے تھے کہ اللہ اور زنا کروانے والی عورت ایک ہی ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور جو زنا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، جو زنا عورت کرواتی ہے وہ بھی اللہ ہی ہے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کے بابے کہتے تھے کہ ہمارا دیوبندیوں کا ایمان ایسے ہے جیسے گدھے کا وہ غلط حصہ ہو، بڑھتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے، کم ہوتا ہے تو کم ہوتا جاتا ہے. یہ آپ نے اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے. آپ نے مسجدوں میں نماز پڑھتے لوگوں کو بم دھماکے کر کے قتل کرنے کا نام اسلام رکھا ہوا ہے. آپ نے بازاروں کے اندر عورتوں، بچوں، معصوم بوڑھوں اور معصوم لوگوں کو قتل کر کے جو ہے وہ اڑا دینے کا، مار دینے کا نام جو ہے وہ اسلام رکھا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اصل کوکا کولا ہے. تو یہ تو بالکل جھوٹ اور لغو بات ہے کہ آپ اپنے اس 2 نمبر رویے کا نام اسلام رکھیں. تو آپ پہلے اپنے آپ کو اصل ثابت تو کریں نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیسے آپ کریں گے کہ آپ اصل ہیں اور ہم اصل نہیں ہیں؟ یا آپ اگر اصل ہیں تو پھر بریلوی اصل نہیں ہے، پھر دیوبندی اور شیعہ، پھر وہابی اور شیعہ اصل نہیں ہے. تو یہ بھی تو غور کریں نا کسی دن. کا تحفظ کریں، اپنے ٹریڈ مارک کا تحفظ کریں، اپنے مونوگرام کا تحفظ کریں، اپنی شناخت کا تحفظ کریں اور اپنی ساکھ کا تحفظ کریں.
ہم قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے. اور بھئی آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دے سکتے؟ زاہد الراشد صاحب آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. آپ کی اوقات ہی کون نہیں، آپ جو مرضی کسی کو کہتے رہیں. اگر آپ کی کوئی اوقات ہے تو پاکستان میں آپ سے کئی گنا زیادہ بریلوی ہیں. ان کا امام کہتا ہے کہ آپ کے پانچوں امام، آپ کے قاسم نانوتوی صاحب، آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب، رشید گنگوئی صاحب، خلیل امبیٹوی صاحب، یہ چاروں کے چاروں کافر ہیں. ایک کو وہ ختم نبوت کا منکر کہتا ہے، ایک کو اللہ کا گستاخ کہتا ہے، دو کو نبیوں کا گستاخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ یہ کافر مرتد زندیق ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو آپ ان سے اجازتیں مانگ کر رہا ہے؟ پہلے آپ تو بریلویوں سے جا کے اجازت لے لیں کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہیں کہ جی اسمبلی میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اسمبلی میں جو ہوا وہ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، وہ اکثریت ہمارے مخالفین کی تھی. اور اسی طرح کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر اگر ہندوؤں کے ملک کے اندر ہندو اکثریت یہ فیصلہ کر دے کہ مسلمان آج سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اگر یہودیوں میں، یہاں یہودیوں کا ملک ہے، وہاں وہ اکثریت فیصلہ کر دے کہ مسلمان آج کے بعد موسیٰ کا نام نہیں لے سکتے، کسی کتاب میں بے شک اس کو قرآن کہیں جو مرضی کہیں، موسیٰ کا نام نہیں لکھ سکتے، عیسیٰ کا نام نہیں لکھ سکتے، زکریا کا نام نہیں لکھ سکتے، ہماری کہانیاں یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لکھ سکتے، جو یہودی کہانیاں ان میں سے کوئی کہانی استعمال نہیں کر سکتے، ہماری مسجدوں ہمارے مندروں جیسا، ہمارے سیناگوگ جیسا کوئی مینار نہیں بنا سکتے، کوئی گنبد نہیں بنا سکتے. تو آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ وہاں جا کے منہ اٹھائیں؟ ابھی بھی وہ مار رہے ہیں وہاں مسلمانوں کو، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. صرف احمدی مسلمان چونکہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے اور سیاسی طور پر اتنے طاقتور نہیں ہے، آپ جو منہ میں آتا ہے ان کے خلاف بولتے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے، آگے چلتے ہیں. کہ نیا نبی، نیا مذہب، نیا دائرہ بنا کر ہمارے نام کو استعمال کرے. سادہ سی بات ہے کہ یہ مسئلہ شناخت کا ہے، ساکھ کا ہے، اپنے دائرے کے تحفظ کا ہے. جس طرح عیسائی یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں، مسلمان عیسائیوں سے الگ. ہاں تو آپ دیوبندی بھی الگ ہو جائیں، جا کے اپنا کوئی نیا مذہب بنائیں جس میں خدا جھوٹ بول سکتا ہو. بریلوی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جی اپنا کوئی اور نیا دین بناؤ، یہ مسلمان دیوبندی مسلمان چیز نہ بناؤ. آپ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، آپ کہتے ہیں مسجدوں کے اندر بم دھماکے کر کے اڑانا اصل میں جہاد ہے، تو یہ نیا دین ہے، اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اپنا نیا دین بنائیں، آپ کیوں اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ الگ ہوئے ہیں. اسی طرح قادیانیوں کو بھی الگ شناخت، الگ ٹریڈ مارک، الگ عنوان اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر بات قبول نہیں ہوگی. میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا. مجھ سے یہ سوال امریکہ کا شہر ہیوسٹن، وہاں ایک پروگرام میں تھا، میں نے یہی بات کی، تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب قادیانی، احمدی کہتے ہیں، احمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ. اور قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو آپ مجھے مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے سوال کیا، میرے بھائی آپ کے امریکہ میں ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، مورمنس، نیا نبی مانتے ہیں. مورمن نیا نبی مانتے ہیں، نئی کتاب ہے ان کی ایک کتاب ہے جس کو بائبل کا حصہ کہتے ہیں، وہ باقی عیسائی نہیں مانتے ان کو. بڑا فرقہ ہے، اس مسیحیت کے نام سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل کے ساتھ ہے، امریکہ میں ہے، بڑا مؤثر ہے، مالدار ہے، منظم ہے. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ عیسائی دنیا کے تینوں بڑے ادارے، پاپائی روم، آرچ بیشپ آف کنٹربری جو سربراہ ہیں پروٹیسٹنٹ کے، اور آرتھوڈاکس کا چرچ، یونان چرچ، ان مورمنس کو اپنی رکنیت دینے کو تیار ہیں. اور مورمن ان سے رکنیت مانگتے ہی نہیں. عجیب ٹوپی ڈرامہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں سے رکنیت مانگ رہے ہیں کہ احمدی مسلمان ہمیں دیوبندی اپنی رکنیت دے دیں، یا ہم بریلویوں سے یا شیعوں سے یا وہابیوں سے ہم کوئی رکنیت مان رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تنظیموں کی رکنیت دو. ہمیں نہیں چاہیے رکنیت، ہماری اپنی تنظیم ہے، ہم اس کے تحت کام کرتے ہیں، ہم اس گند میں ضرور شامل ہو کے ہم نے کام کرنا ہے. بات یہ ہے کہ مورمونز کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا مورمون اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے، عیسائی نہیں کہتے؟ آپ نے کہا جی انہوں نے نئی کتاب بنائی ہوئی ہے اور وہ بائبل میں اس کو شامل کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی نئی کتاب نہیں بنائی، ہم تو قرآن کو کامل مانتے ہیں اور قرآن میں کسی نئی چیز کو شامل نہیں کرتے. یہ آپ کو بھی پتا ہے. جھوٹ آپ جس طرح ابھی بول رہے ہیں بولتے جائیں تو وہ الگ بات ہے. ہم قرآن کو حتمی مانتے ہیں. اگر مورمونز نئی چیز مانتے ہیں تو وہ ہماری طرح تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مورمونز کے خلاف
دنیا میں کتنے کرسچن ملک ہیں اور کتنی زیادہ اکثریت میں ہیں یہ تینوں فرقے، یہ پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈوکس اور رومن کیتھولک؟ کیا کسی نے ان کے خلاف کوئی قانون دنیا میں پاس کیا ہے کہ مورمونز اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہہ سکتے؟ مورمونز جو ہے وہ اپنی جو عبادت خانگاہ ہے اس کو وہ چرچ نہیں کہہ سکتے؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے کسی جگہ یہ قانون نہیں بنایا. یہ گندا قانون صرف پاکستان کے اندر ہے، اور اس کی بھی وجہ وہ ایک دیوبندی جو ہے وہ ابو جہل کی نسل سے جو ایک بندہ تھا فوجی، اس نے وہ بنا دیا تھا اور بعد میں اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا، حالانکہ وہ اس آئین کے بھی خلاف ہے. وہ بعد میں آپ آئین کی بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو یادداشت آپ کی فریش کرتا ہوں. تو ابھی عرض یہ ہے کہ مورمون اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور دنیا میں کسی جگہ بھی ان پر قانونی طور پر پابندی نہیں ہے. ہاں، لوگ اگر ان کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کا حق ہے، اسی طرح آپ کو بھی حق ہے. آپ ہمیں غلط سمجھنا ہے تو سمجھتے رہیں، آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں کہ آپ کی کسی چیز کو غلط سمجھنے یا صحیح سمجھنے سے کوئی فرق پڑتا ہو. بریلوی سمجھیں، جو مرضی سمجھیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بریلویوں کے کافر سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعوں کا اگر دیوبندی شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں تو شیعوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ہماری بھی جوتی کو پرواہ نہیں ہے آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ یہ بتائیں، مورمونز کی آپ مثال دے رہے ہیں، کس ملک میں، کرسچن ملک میں مورمون سے وہ حقوق چھینے گئے ہیں جو احمدی مسلمانوں سے چھینے گئے ہیں؟ بعد میں آپ جا کے کہیں گی جی احمدی چونکہ آئین کو نہیں مانتے تو یہ تو وہ، تو وہاں وہ گندا قانون ہی نہیں بنا ہوا جن کی مثالیں آپ دے رہے ہیں. کون سے ملک میں؟ یہودی ملک ہے، یہودیوں کے ملک میں بھی کسی کو یہ حقوق سے چھینا نہیں گیا جو آپ کے اس گندے قانون کے اندر احمدی مسلمانوں کو چھینا گیا ہے. تو آپ سے تو ہماری بحث ہی نہیں، آپ ہمیں جو مرضی سمجھتے رہیں، آپ کی میں نے کہا ہے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کی نظر میں فلاں بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور فلاں بندہ مسلمان نہیں ہے. اگر یہ حق آپ دوسرے کرسچن ملکوں کو دیں، دوسرے ملکوں کو دیں گے تو آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی. یہ ایران شیعوں کا ملک ہے، اگر وہاں فیصلہ کر دیں کہ دیوبندی کافر ہیں، ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. آپ کے میں نے پروگرام خود دیکھے ہیں آپ کے دیوبندی فرقے کے کہ جو روتے ہیں جی وہاں ہمیں مسجدیں نہیں بنانے دیتے. تو وہی کام آپ سے جب ہوتا ہے تب آپ کو اصول بھول جاتے ہیں سارے. وجہ اس طرح ویٹیکن سٹی، آرچ بشپ آف کنٹربری اور یونان کا آرتھوڈکس چرچ مورمنز کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے باوجود، انجیل پر ایمان کے باوجود، بائبل پر ایمان کے باوجود اپنے دائرے میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں، وہ ایک دوسرے کو بھی شامل کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے بریلوی آپ کو اپنی تنظیموں میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے نا، وہ آپ کو کافر، مرتد اور زندیق مانتے ہیں. اسی طرح یہ جن تینوں کی آپ نے مثال دی ہے نا، وہ تو آپ کہتے ہیں جی نیا نبی مانتے ہیں، تو یہ تو نیا نبی بھی نہیں مانتے. تو کیا پروٹیسٹنٹ کو رومن کیتھولک اپنی تنظیموں میں شامل کرتے ہیں؟ کیا آرتھوڈوکس کو پروٹیسٹنٹ اپنی تنظیموں میں شامل کرتے ہیں؟ پروٹیسٹنٹ کو آرتھوڈوکس کرتے ہیں، وہ تو نیا نبی بھی نہیں مانتے. تو یہ تو الگ ڈرامہ ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جن کے عقائد الگ ہیں، جن کی تنظیمات الگ ہیں، جن کے خیالات، ان کے رویے الگ ہیں، وہ الگ الگ اپنا کام کرتے ہیں. تو اس کا ہماری مثال سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح بالکل ان کی طرح نہ بریلوی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہابیوں کو، نہ شیعہ کو. اسی طرح آپ بھی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. مذہبی طور پر آپ ان کو پکا مسلمان نہیں سمجھتے. آپ کے اکابر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے دیوبندیوں کے کفر کے فتوے ہیں ان کے اوپر، سب کے اوپر. وہ الگ کسی وقت میں آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ کو یادداشت خراب ہو گئی ہو تو. اس بنیاد پر کہ وہ نئی وحی کی بات کر رہے ہیں، نئی کتاب کی بات کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا موقف بھی ہے کہ ہم قادیانیوں کو اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کی کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کے وجود کا حصہ بنیں. ہم تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصل دین کا وجود کا حصہ ہیں جو وہ دنیا میں لے کر آئے. اور آپ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے دین کے کہ آپ سے ہم اجازت مانگتے پھریں کہ جناب آپ ہمیں حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. آپ جو مرضی سمجھتے رہیں، آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں کہ آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے ہمیں کوئی فرق پڑے. الگ شناخت کرنی پڑے گی. خواہ بخواہ ان کو ہمارا اور دنیا کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تیسرا سوال، یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے چلو الگ صحیح، ان کے کوئی انسانی اور شہری حقوق بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پاکستان میں ان کو جو انسانی حقوق، شہری حقوق، سول رائٹس، مذہبی حقوق وہ حاصل ہیں یا نہیں؟ میں اس کا تو بالکل حاصل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کسی دستور اور ضابطے کے تحت حاصل کریں گے یا جو حقوق وہ خود طے کرنے کے وہی ملیں گے؟
کسی ملک کی کسی کمیونٹی کو جو حقوق ملتے ہیں وہ کسی سسٹم کے تحت ملتے ہیں یا آزادہ جو اس کو وہ حق قرار دے دے وہ مل جائے گا ان کو؟ کسی ملک میں کسی کمیونٹی کے حقوق کے تعین کا سب سے بڑا معیار دستور ہوتا ہے. ملک کا دستور معیار ہے. قادیانی ملک کے دستور کو تسلیم نہیں کر رہے. ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ نیچے لکھا، یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے، قادیانی دستور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بالکل بکواس کر رہا ہے. ہم صرف اس شک کو نہیں مانتے جو ہمارے خلاف بنائی گئی ہے، اور اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بنے گا قانون وہ ماننے کے قابل نہیں ہوگا. دوسرا یہ خود اسی آئین کی شک نمبر 20 کے بھی خلاف ہے جو ہمارے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اخلاقیات اور انسانی اقدار کے بھی خلاف ہیں. اس لیے ہم ان شکوں کو نہیں مانتے. اس کے بارے میں کہنا جی ہم دستور پاکستان کو نہیں مانتے، یہ بالکل جھوٹ ہے. دستور پاکستان کو کوئی ایک پاکستانی بھی نہیں مانتا. کیا فوج پاکستان کی مانتی ہے دستور پاکستان کو؟ وہ تو جوتے کی نوک پر اس کو رکھتی ہے جب پاکستان میں مارشل لا لگتا ہے. کتنے سال پاکستان کے اندر مارشل لا لگا رہا ہے، تو وہ دستور پاکستان کو مان رہے تھے؟ وہ تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھ کر وہاں پھینکتے تھے. تو ان کے خلاف تو کوئی آواز نہیں اٹھانے والا. اور ان کو تو کوئی نہیں آج بیٹھ کے یہ زاہد الراشدی صاحب کہہ رہے جی وہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے دستور کو نہیں مانتی. اس کی اوقات کیا ہے آپ کے دستور کی؟ یہ جا کے فوجیوں سے پوچھیں جو اس دستور کو کئی سال معطل کر کے رکھتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو مرضی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ دیوبندی مانتے ہو پاکستان کے دستور کو؟ یہ لال مسجد کے اندر جو دہشت گرد تھے وہ دستور پاکستان کو مانتے تھے. آج بھی وہ بندہ جو لال مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کا بھائی قتل ہو گیا تھا فساد کی وجہ سے، اور یہ فسادی کیا دستور پاکستان کو مانتے ہیں؟ بریلوی کیا دستور پاکستان کو مانتے ہیں؟ بریلویوں کے بابے کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت تو ہے ہی، اسلام کا تعلق ہی نہیں ہے جمہوریت سے. وہ آپ کے جو بڑے بابے تھے وہ تو اس کو جمہوریت کو اسلام دشمنی قرار دیتے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ نہیں یہ جمہوری نظام کا حصہ بننا ہی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. آج اب ہمیں دستور پاکستان سنا رہے ہیں اور ہم اس شک کو نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہے، جو خود اس آئین کے خلاف ہے. آئین کی آرٹیکل نمبر 20 ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ ہم کون ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور وہ حق ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے اس اعلان پر عمل کریں. عملی طور پر ہم نمازیں پڑھیں، اپنی مسجدوں کو مسجدیں کہیں اور اپنے عقائد کی تبلیغ کریں. یہ آرٹیکل نمبر 20 آئین پاکستان کا ہمیں حق دیتا ہے. آپ لوگ اس آئین کو نہیں مانتے. اگر آئین کو ماننے بغیر حقوق نہیں ملتے تو آپ سب کو وہ حقوق نہیں ملنے چاہیے، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی آرٹیکل نمبر 20 کو نہیں مانتا. اور اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آئین میں دو متضاد شکیں پائی جائیں گی ان میں سے اس تضاد کی حد تک اس شک کو معطل سمجھا جائے گا. تو ہم تو دوسرے پاکستان کا انکار کر ہی نہیں رہے. ہم تو آپ کے دماغ تازہ کر رہے ہیں کہ آپ دستور پاکستان کو کیوں نہیں مانتے. جو دستور سن 1973 میں بنا تھا اس میں احمدی مسلمانوں کے خلاف کوئی شک شامل نہیں تھی. یہ جو ترمیم کر کے اندر ڈالا گیا تھا وہ بھی آئین پاکستان کے خلاف تھا. اور اس کے بعد جو ابلیس کی نسل ضیاء الحق نے اندر وہ ڈالا تھا کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ سارا وہ اس وقت تو دستور ہی معطل تھا. اس وقت تو دستور کو جوتے کے نیچے اس نے رکھا ہوا تھا. تو جب وہ یہاں سے خس کم جہاں پاک گیا ہے دنیا سے اللہ کے عذاب کا نشان بن کر، اس کے بعد آپ نے اس کو اندر شامل کر لیا ہے، حالانکہ وہ خود آئین کے متصادم تھا. ٹھیک ہے جناب، تو آپ ہمیں دستور پاکستان سنا رہے ہیں. میں بھی آپ کو وہ شک بھی دکھاتا ہوں جس کے خلاف ہیں یہ دستور میں وہ شکیں جو احمدی مسلمانوں کے خلاف ہیں. باقی آپ کی باتوں کا جواب اس کے اندر آ گیا ہے. دستور نے، پارلیمنٹ نے جمہوری اصولوں پر، قومی اصولوں پر، جمہوری اصولوں پر کسی ابہام کے بغیر یا بالکل کوئی جمہوری اصولوں پر نہیں کیا تھا. وہ جو بندہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھا تھا اس نے خود کہا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا جو احمدی مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کیا گیا تھا. ملک کی پارلیمنٹ نے بھی، عدالت عظمیٰ نے بھی. عدالت عظمیٰ کا جو حشر یہاں ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ یہ بکاؤ عدالتیں ہیں، بکاؤ جج ہیں، بکاؤ وکیل ہیں. یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے جو ہیں ان کے فیصلوں کو ہم مانیں گے؟ عدالت عظمیٰ پھرتے ہو لے کر. سول سوسائٹی نے بھی. سول سوسائٹی کیا ہے؟ وہاں برما کی سول سوسائٹی سے جا کے پوچھو، وہ کہتی ہے مسلمانوں کو قتل کر دو، تو قتل کر دو گے.
جو سول سوسائٹی وہاں یزید کے ساتھ تھی وہ کہتی تھی امام حسین کو قتل کر دو تو وہ جائز ہو گیا تھا. جو مکہ کی سول سوسائٹی کے مشرکین تھے وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہیں تو وہ ٹھیک کہتے تھے. یہ تمہاری سول سوسائٹی کا تم نے دلیل رکھی ہوئی ہے اپنی. اتفاق کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم قادیانیوں کو کے حقوق سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے حقوق مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہوں گے، غیر مسلم کے ٹائٹل کے ساتھ ہوں گے، جیسے ہندوؤں کے ہیں، جیسے سکھوں کے ہیں. وہ بڑے حقوق دے رہے ہو تم سکھوں کو، جھوٹ بولتے ہوئے تو تمہیں شرم بھی نہیں آتی. نہ سکھوں کو تمہارے ملک میں حقوق حاصل ہیں، نہ عیسائیوں کو ہیں، کسی بھی اقلیت کو حقوق حاصل نہیں ہے. کیونکہ سوائے وزیر اعظم اور صدر کے ہر ملک کا باشندہ جو ہے وہ ہر عہدے پر پہنچ سکتا ہے. مجھے بتاؤ پچھلے سالوں کے اندر کتنے جنرل بنے ہیں پاکستان کے اندر، کتنے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، کتنے بنے ہیں یہ بحریہ کے چیف بنے ہیں. اور کسی بھی ادارے کے اندر جو چیف ہے وہ مجھے بتاؤ، جو بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے اندر، یہ عدالت عظمیٰ جس کو تم کہتے ہو، اس کا جو ہے چیف وہ کبھی کوئی عیسائی بنا ہے، کبھی کوئی سکھ بنا ہے، حالانکہ ان کا حق ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو ان کے اندر دماغ نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن نہ تم کسی بھی اقلیت کو کسی بھی اچھے عہدے پر کسی بھی ادارے کے اندر جانے نہیں تم روک دیتے. اور بالکل تم جھوٹ بول رہے ہو جن کو حقوق حاصل ہیں. بالکل حقوق حاصل نہیں ہے. جیسے عیسائیوں کے ہیں، کسی کے ہم نہ عیسائیوں کے حقوق سے انکار ہے ہمیں، نہ سکھوں کے حقوق سے، نہ ہندوؤں کے، لیکن مسلمان کے ٹائٹل سے وہ بھی مانگے نہیں دیں گے ہم. اچھا تمہیں تو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا، تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں. تم وہاں تنخواہ دار ملا ہو وہاں کسی مدرسے کے اندر، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے حقوق دو یا میرے حقوق چھینو؟ تمہارے ساتھ بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث تو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ ہمارے حقوق جو ہے وہ کسی مسلمان کہہ کر یا کچھ کہہ کر ہمارے مذہب کا فیصلہ کرے. نہیں تو پھر فیصلہ کرے کہ دیوبندی مسلمان ہے یا وہابی مسلمان ہے، شیعہ مسلمان ہے. ان میں سے مسلمان صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تھے، کوئی 50 دین لے کر نہیں آئے تھے کہ تم کہو کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور یہ احمدی مسلمان نہیں ہیں. یہ سیدھا سیدھا ڈرامہ ہے، سیاسی ڈرامہ تم لوگوں نے کیا ہوا ہے. اور تمہاری اوقات ہی کو نہیں کہ تم ہمیں حقوق دو یا ہمارے حقوق چھینو. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ہمیں مانتی ہے اس ملک کا شہری، اس لیے ہمیں شناختی کارڈ ایشو کرتی ہے نا. جا کے کہو حکومت پاکستان سے ہمیں شناختی کارڈ ایشو نہ کرے، ہمیں پاسپورٹ ایشو نہ کرے. ہم دستور پاکستان کو مانتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کو پوری کر کے ہی پاکستان کا شناختی کارڈ لیتے ہیں نا، اور پاسپورٹ لیتے ہیں. پھر تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے کہو کہ تم مجھے حقوق نہیں لینے دو گے؟ ہر وہ حق جو اس شناختی کارڈ کے رکھنے والے کو ہے، اگر تمہارے پاس شناختی کارڈ ہے تو میرے پاس بھی بالکل اسی طرح کا شناختی کارڈ موجود ہے. جتنے تمہارے حقوق ہیں اتنے ہی پاکستانی شہری کے طور پر میرے حقوق ہیں. مجھے پاکستان کے آئین سے اختلاف ہے، مجھے رہے گا. وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، وہ اس آئین کے بھی خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بھی خلاف ہے. مجھے اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہونے سے ہر پارٹی کو اختلاف ہے. اور جب یہ صوبے تھے اور صوبوں والے نہیں پسند کرتے تھے کہ صوبوں کو اختیار نہیں ملے ہوئے، وہ کہتے تھے صوبوں کو اختیار ہونے چاہیے، تو اگر وہ اس شک سے اختلاف رکھتے تھے تو کیا اس کے حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں؟ تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے ویسے ہی. ہندو اپنے کام کرتے ہیں، اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں. عیسائی یہاں سب کچھ کرتے ہیں، اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں. سکھ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. عیسائیوں کو زندہ تم جلاتے ہو، ان کی چرچوں کو توڑتے ہو، ان کی جگہوں پر قبضے کرتے ہو، ان پر جھوٹے مقدمے بناتے ہو. سارا کچھ وہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں اپنے ٹائٹل سے. ہاں کیا کرتے ہیں بتاؤ نا. کون سے چیف آف آرمی سٹاف کوئی کرسچن بنا ہے، کوئی جنرل کرسچن ہے، کوئی پاکستان کے بڑے عہدوں پر، کوئی سپریم کورٹ کے جج، کوئی سپریم کورٹ کا جو کیا اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس جو ہے وہ کبھی کرسچن ہوا ہے، ہندو ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سارے صرف تمہارے نام نہاد ٹھگ اور فریبی مسلمان جو ہیں وہی اس قابل ہیں کہ وہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. حالانکہ آئین پاکستان کبھی کسی کے بھی اس حق کو ختم نہیں کرتا، لیکن تم ان کے حقوق نہیں دیتے اگر تم اتنے ٹھیکیدار اس کے بنے ہوئے ہو تو. سے کرتے ہیں. جس دن ہمارے ٹائٹل سے کریں گے ہم نہیں کرنے دیں گے. تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ تم نہیں کرنے دو گے. بات تو حکومت کی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس سسٹم نے، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جس سسٹم کے تحت وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو تسلیم کیے بغیر وہ حقوق کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ تمہارا سسٹم میں ابھی چیک کرتا ہوں. یہ دیکھو، اگر اپنے ہی تم ہو نا، یہ دیکھو یہ آئین پاکستان ہے.
ٹھیک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور یہی ہے نا آئین جس کا تم سیاپا کر رہے ہو ابھی کسی رنڈوا عورت کی طرح. یہ دیکھو ترمیم شدہ 2015 فلانا قومی اسمبلی پاکستان، یہی وہ آئین ہے جس پر سارے کے سارے اوتھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کر پاکستان کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوا ہے. یہی ہے نا آئین. یہ دیکھو اسی میں سے میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارے حقوق کیا ہے. ہاں جی ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ دیکھو اس کا آرٹیکل نمبر 20 ہے 20، وہ میں تمہیں سناتا ہوں. یہ دیکھو آئین پاکستان کبھی دیکھا بھی ہے؟ وہ جی اس کو نہیں مانتے، تم لوگ اس کو نہیں مانتے، تمہیں چاہیے کہ اس کو مانو. یہ دیکھیں جناب یہ آئین پاکستان میں نے ابھی آپ کو دکھایا، ہر بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. یہ ہے مذہب کی پیروی. یہ دیکھیں یہ لکھا ہے مذہب، اوکے اچھا، یہ لکھا ہوا ہے مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی. آرٹیکل نمبر 20 یہ آئین پاکستان ہے جناب، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ میں نے نہیں کوئی چیز بنائی جو میرے گھر میں پڑی ہے. یہ لکھا ہوا ہے قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا. کیوں جناب آئین کو میں نہیں مان رہا یا آپ نہیں مان رہے جو آپ بڑے مامے بنے ہوئے ہیں اس کے پاکستان کے؟ آپ بتائیں نا کہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل نمبر 20 جب تک آئین کے اندر موجود ہے اس کے خلاف جو بھی شک ہوگی وہ ناقابل عمل ہوگی. یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو دو شکیں آپس میں متصادم ہوں گی وہ تصادم کے حد تک کل عدم قرار دی جائیں گی. اور یہ آئین وہ ہے جو 1973 میں آئین بنایا گیا تھا. وہ جو ہمارے خلاف ترمیم کی تھی وہ ایک ابلیس کی نسل سے ایک بندے فوجی جو تھا اس نے کی تھی. اس وقت آئین معطل تھا، اس کو تو آئین تھا ہی نہیں، وہ تو فوجی عامر تھا، اس نے منہ سے جو بکواس کی وہ تم نے آئین سمجھ لیا. وہ آئین نہیں ہے، آئین یہ ہے. اور اس کے خلاف جو بھی کسی فوجی عامر نے بکواس کی ہوگی وہ قابل عمل نہیں ہے. ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا حق تو یہ ہے کہ مجھے اپنے مذہب کے اعلان کرنے کا بھی حق ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کون ہوں، جس طرح آپ کو حق ہے، جس طرح ہر شہری کو حق ہے. کیا ہر شہری کے اوپر حکومت پابندی لگا سکتی ہے کہ تم دیوبندی ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ بریلوی اکثریت میں ہیں، کل کو یہ لبیک یا رسول اللہ والے فسادی جو ہیں یہ حکومت میں آ جائیں، ان کی اکثریت ہو جائے، یہ اسمبلی کے اندر بل پیش کر کے اپنی اکثریت سے یہ پاس کر لیں کہ دیوبندی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، سارے وہی قانون جو ہمارے خلاف ہے تمہارے خلاف لگا دیں، تو تم مان لو گے؟ تم پھر اس آئین کے تابع ہو جاؤ گے. لکھا ہے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی، اس پر عمل کرنے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں حق ہے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے. مجھے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق یہی آئین دیتا ہے جس کا تم سیاپا کر رہے ہو کہ میں اس کو نہیں مانتا. تم اس کو نہیں مانتے، یہ حکومت اس کو نہیں مانتی. ہم تو یہی کہتے، تم کہتے ہو ساری دنیا میں جا کر یہ جی اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم ساری دنیا کو یہ شک نمبر 20 دکھاتے ہیں، وہ آئین دکھاتے ہیں جو آئین دنیا کو دکھا کر تم نے دنیا کے عالمی اداروں کی ممبرشپ حاصل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنی مذہبی ادارے قائم رکھنے، برقرار رکھنے اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہوگا. آگے لمبی تفصیل ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، وہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو قرآن دکھا دیا، آپ کا آئین دکھا دیا. اب بھی اگر آپ کو شرم نہ آئے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا فارسی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ بے حیا باشد و ہر چہ خواہی کن. جب بے حیا اور بے شرم کوئی ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا پھرے. ہم نے تو عقل والوں کے لیے، باشعور اور جن کے دماغ قائم ہے ان کے لیے ہم نے باتیں یہ سنانی ہے، اور عوام کا دماغ ہم نے کھولنا ہے. مولوی کا دماغ تو اللہ نے بند کر دیا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. امریکہ شہری حقوق کا، سیاسی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے. امریکہ میں جو لوگ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، او ہیلو، اچھا ملا صاحب، ہم پاکستان میں غیر قانونی طور پر نہیں رہتے. امریکہ میں جو غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اس کو بھی وہ حقوق دیتے ہیں، اس کو بھی وہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، مسجد میں جانے سے نہیں روکتے، مسجد کو مسجد کہنے سے نہیں روکتے. تم کس چیز کا جو ہے تقابل کس چیز سے کر رہے ہو؟ اس کا نام تم نے عقلی دلائل رکھا ہوا ہے. کیا احمدی مسلمان پاکستان میں غیر آئینی طور پر رہتے ہیں، غیر قانونی طور پر رہتے ہیں؟ کیا احمدی مسلمانوں کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود نہیں ہے، پاسپورٹ موجود نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس؟
وہ حکومت پاکستان اپنی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے نہیں بنا کے دیتی. تو تم کس منہ سے یہ بات کرتے ہو کہ ہم غیر قانونی طور پر ملک میں رہ رہے ہیں، یا ہمارا موازنہ ان لوگوں سے کر رہے ہو جو دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طور پر رہتے ہیں؟ امریکہ کا دستور تسلیم نہیں کر رہے، جب تک شریعت اختیار نہیں کرے گا دستور تسلیم نہیں کیا ہوا، غیر قانونی رہ رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وہ امریکہ کے دستور کے تحت شہری حقوق حاصل کرنے کے مستحق ہیں؟ ہاں بالکل، احمدی مسلمان مستحق ہیں، کیونکہ احمدی مسلمانوں کو یہی حکومت شناختی کارڈ ایشو کرتی ہے. جس طرح تمہارے جیب میں شناختی کارڈ ہے، اسی طرح کا بالکل شناختی کارڈ میرے پاس بھی ہے. اگر تمہارے شہری حقوق ہیں تو میرے شہری حقوق کیوں نہیں ہے؟ اگر حکومت کو کوئی مسئلہ ہے، دیکھو نا، تم حکومت کے اندر ٹانگ گھسا رہے ہو کہ جی حکومت ہمیں شہری حقوق تم سے تو نہیں چاہیے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تمہیں تو اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے یہاں ناک رگڑنی پڑے گی، مجھے تم نے کیا حقوق دینے ہیں؟ لیکن گورنمنٹ چونکہ مجھے شناختی کارڈ بنا کے دیتی ہے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر کے، جو بھی وہ کہتی ہے ہم وہ فارم فل کرتے ہیں، اس میں جو لکھنا ہوتا ہے لکھتے ہیں، اور پھر ہم وہ شہری حقوق حاصل کرتے ہیں. تم لوگ تو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر وہ فارم فل کرتے ہو. تم شیعوں کو پکا کافر سمجھتے ہو ان کے عقائد کی وجہ سے، لیکن تم اس فارم کے اوپر لکھتے ہو کہ شیعہ مسلمان ہیں، حالانکہ تمہارے بابوں نے ان کو کافر لکھا ہوا ہے. تم بریلوی جو ہیں وہ بھی منافق بن کر اس پر سائن کرتے ہیں اور اپنے بابوں کو کافر مان کر اس پر سائن کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندی وہابی شیعہ کو کافر مانتے ہیں، لیکن اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس پر سائن کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے، ہم تو جو ہم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اور یہ حکومت ہمیں وہ چیزیں ایشو کرتی ہے. ہمارا مسئلہ ان حقوق کے بارے میں ہے ہی نہیں. کون سے حقوق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو تبلیغ کرنے کا حق ہے وہ ہم سے چھینا گیا ہے، اس کے لیے کون سے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیں یہی آئین حق دیتا ہے. اسی آئین کی شق نمبر 20 کے اندر لکھا ہوا ہے میرا حق ہے میں اپنے مذہب کا اعلان کروں، اس پر عمل کروں، اس کے مطابق ادارے بناؤں اور اس کی تبلیغ کروں. یہ تو آئین کی شق نمبر 20 مجھے حق دے رہی ہے. کبھی آپ کے اندر اتنا دم ہو تو آپ آ کر میرا جواب دیں نا، آپ بتائیں کہ وہ کون سی اس شق کے مطابق مجھے کیوں حق نہیں ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ تبلیغ کروں. اگر مجھے حق نہیں ہے پھر آپ کو کیا حق ہے؟ پھر کسی بھی پاکستانی کو کیا حق ہے کہ وہ کام کرے جو مجھے اجازت نہیں ہے؟ امریکہ کے دستور کے مطابق وہ سیاسی اور شہری اور مذہبی حقوق حاصل کر لیں گے جب تک وہ امریکہ کے دستور کو تسلیم نہ کر لیں. وہی کام کسی سسٹم سے ہوتا ہے، کسی نظم کے تحت ہوتا ہے. قادیانی ایک طرف ہاں، وہ نظم کے تحت کام وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی انسان بستے ہوں، جہاں آپ جیسے لوگ رہتے ہوں وہاں تو نظم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ لال مسجد میں تو بڑا تنظیم سے کام آپ لوگوں نے کیا ہے نا دیوبندیوں نے، یہاں نظم کا کیا تعلق ہے؟ تو پاکستان کے دستور کے خلاف پوری ہم دنیا دستور کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں جو آئین پاکستان کے خلاف شکے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دستور کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ جو لال مسجد والے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ حکومت پاکستان، افواج پاکستان نے وہاں آپریشن کیوں کیا اگر وہ آئین پاکستان کو مان رہے تھے تو؟ اور وہ آج بھی نہیں مانتا. جاؤ جا کے اپنے اس دیوبندی بابے سے پوچھو جو اندر بیٹھا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو مانتا ہے. جاؤ جا کے بریلوی بابوں سے پوچھو کہ وہ آئین پاکستان کو اسلامی مانتے ہیں. کوئی ایک بھی جو صحیح مذہبی تنظیم ہے وہ اس کو اسلامی آئین نہیں مانتی، لیکن منافقت کے طور پر اس کو مانتے ہیں. میں لابنگ اور کمپین کر رہے ہیں. یہ بھی ایک درجے میں بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دستور کو نہیں مانتا ہے، ملک میں رہ رہا ہے لیکن دستور کو چیلنج نہیں کر رہا. قادیانیت تو دستور پاکستان کو، پارلیمنٹ کے فیصلے کو، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کمپین کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں. جس دستور کو، جس پارلیمنٹ کے اور عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر کے دنیا بھر میں اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، اس دستور سے کون سا حق مانگ رہے ہیں وہ؟ ہم دستور سے حق نہیں مانگ رہے، ہم دستور کو ہی غلط کہہ رہے ہیں. عجیب و غریب تمہارا دماغ ہے، مسئلے کا پتہ نہیں، آگے ہو یہاں تبصرے کرنے عالم دین بن کر. ہم کہتے ہیں اس دستور میں وہ شک جو ہے وہ غلط ہے، ہم تو اس شک کو ہی غلط کہہ رہے ہیں، ہم اس کے مطابق تو حق نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شک نمبر 20 کے خلاف جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں تبلیغ کرنے کی اور باقی کی جو اس 2 نمبر فوجی نے لگائی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور اس آئین کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں. پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر آگے اس پر تبصرہ کرنا. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا قادیانیوں کو خود سوچنا چاہیے. وقت ضائع نہیں، کہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. کسی بہائیوں نے اپنا وجود الگ کر رہے ہیں کام. نہیں، بہائیوں نے کوئی وجود الگ نہیں کیا. بہائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر آپ بہائی لکھیں تو وہ بہائی جو ہے وہ اپنے آپ کو
جو ہے وہ مسلمان ہی کہتے ہیں، اور مورمون جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کرسچن ہی کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے مثال دی تھی مورمونز کی، تو یہ دیکھ لیں، یہ مورمونز ہیں۔ از مورمونزم کرسچن، کیونکہ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہے، یہ لوتھر کالج ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں مورمون کرسچنز لکھا ہوا ہے، دی چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس، یہ ان کی چرچ کا نام ہے۔ از دی فورتھ لارجسٹ church in the United States of America and the fastest growing. The saints or Mormons, as they are referred by the church outside, assert that they are Christians. وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں۔ یہ مثال آپ نے دی تھی، دیکھیں وہ آپ کو ہی جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اور اسی طرح بہائی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، اوہو سوری، یہ بہاری ہے، لیکن وہ بہائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر شو کرتے ہیں۔ لیکن مورمونز کی مثال میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ ہم نے کوئی تعارض کیا ہے، انہی کے معاصر ہیں، انہی کی طرز ہے وہ۔ بھائیوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، بابیوں کا، بھائیوں کا۔ مورمنز اپنا کام کر رہے ہیں، وہ چرچ ویٹیکن سٹی سے رکنیت کا تقاضا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کریں۔ لیکن پاکستان میں خود کو، ہاں دیکھیں نا، جب مورمونز کی باری آئی تو تب یہ نہیں کہا کہ مورمونز اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے، وہ ڈنڈی مار دی، وہاں 2 نمبری کر دی جی، وہ تو ویٹیکن سے مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو ہم بھی، تم دیوبندیوں سے، وہابیوں سے کب مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنی یہ دیوبندیوں میں شامل کر لو؟ جس طرح مورمونز کہتے ہیں کہ ہم بھی کرسچن ہیں یا ہم ہی اصل کرسچن ہیں، اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں یا ہم ہی وہ حقیقی دین اسلام رکھتے ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک شہری کے طور پر حقوق کے ساتھ تسلیم کروانے کے لیے پاکستان کے دستور کو ماننا، ہاں تو اس کا مطلب آپ کو حقوق نہیں ملنے چاہیے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئین اسی دستور کی شق نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ احمدی مسلمانوں کو اپنا مذہب بتانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا حق ہے۔ آپ اس حق کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے سارے حقوق چھین لینے چاہیے۔ ضروری ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پاکستان کا تو اپنا ایک دائرہ ہے، دستور ہے۔ بہرحال یہ کافی، میرا خیال ہے اس پر گفتگو ہو گئی ہے، اور آگے بھی 1-2 باتیں یہ کریں گے، اس پر ابھی کلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو ہے اقتباس پڑھ کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ 1.5 گھنٹہ پہلے یہ ہو گیا ہے، کافی لمبی، اس نے 20 منٹ کی بات کی ہے اور 1.5 گھنٹے کا جواب اس کو ملا ہے، لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کا یہ جواب دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے جی روحانی خزائن، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 168، 168 ازالہ ہم حساول ہے، اس میں 169، اس میں یہ ہمارا مذہب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، ذا کے فرقان و پیغمبریم، کہ ہم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ ذا کے فرقان و پیغمبریم، بدی آمدیم و بدی بگزریم، کہ ہم آئے تھے یہی دعویٰ لے کر اور جائیں گے یہی دعویٰ لے کر کہ ہم قرآن کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا ایک نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنی سے خارج اور ملحد اور کافر ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی آگے لمبی تفصیل ہے، وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جناب جواب تھا
یہ زاہد الراشدی دیوبندی صاحب کی جو بے عقلی کی باتیں ہیں ان کا، اور تحقیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی جو کی گئی باتیں ہیں یہ عقلی دلیلیں ہیں یا بے عقلی کی باتیں ہیں۔ مزید ہم حوالہ جات اور جو ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ لنک میں آپ کو دے دیں گے، مزید جو اس کے متعلق ہمیں ملیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچائیں جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی ہماری ویڈیو سنتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے یہ دنیا میں رہتے ہیں، ان تک پہنچائیں، ان سے یہ سوالات کریں جو ہم نے آپ سے کیے ہیں اور ان کو اس بات پر بھی راضی کریں کہ یہ اس کا جواب بھی دیں، کیونکہ انہوں نے عادت بنائی ہوئی ہے کبھی ایک چینل پر بیٹھ کر وہی جھوٹ بول جائیں گے، کبھی دوسری چینل پر بیٹھ کر وہی جھوٹ بول جائیں گے، کبھی یوٹیوب ویڈیو بنا کر وہی جھوٹ بول جائیں گے، اور ہر ایک کا ہم جواب الگ الگ دے چکے ہیں، پھر وہی جھوٹ آ کر بول جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، دیکھیں، تحقیق کریں اور جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو مانیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، اور آپ کا مشن صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات اور دین کو ساری دنیا میں عام کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔